آپ لائف ٹائم امیونٹی لے کر اللہ کے ہاں بھی امیونٹی لے لیں گے؟ نہیں، آف کورس ناٹ. تو یعنی کوئی انسان کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو مرضی کروں دنیا میں؟ اصل میں نا جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو تو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. یعنی آپ کو جو بھی بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی دیکھنا ہے بھائی. آپ یعنی بالکل سمپل ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ، ایک انسان، چھوڑ دیں وہ کون ہے، ایک انسان لائف ٹائم امیونٹی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اسے غلط کام کرنے ہیں. یعنی لائف ٹائم امیونٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ لا ہے صحیح ہے، اس کے اندر آپ کچھ ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہو، آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کے اوپر لا کی گرفت ہوگی، تو آپ امیونٹی مانگ رہے ہو. تو اس کی سائیکالوجی ہی غلط ہے. 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں بہت واویلا مچا ہوا ہے، اور ٹو دا پوائنٹ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پہ ایک فتویٰ سا بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخص کو بھی اس طرح سے وہ انکنڈیشنل جو استثناء ہے وہ حاصل نہیں ہے، شرعی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں لائرز بھی انگیجڈ ہوئے ہیں، لائرز بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہو نہیں سکتا، لیگلی دس از ناٹ رائٹ. اور بھی اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جی کچھ ایسے آپ اختیارات دے دیتے ہو ہائر اپ جو لوگ اتھارٹی میں ان کو، جو کہ شاید ہمارے کانسٹیٹیوشن جو اوریجنل ہمارا آئین تھا اس کے کچھ خلاف لگتا ہے، اس کی روح کے خلاف لگتا ہے. اور پھر جب مفتی صاحب کا فتویٰ آیا تو وہ شریعت کے نگاہ سے بھی اس میں ایک آبجیکشنیبل پوائنٹ بن گیا. تو آپ اس کے بارے میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بیکاز لوگوں کی طرف سے نا پبلک پریشر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے لوگ ذرا ویسے بھی حالات سے ذرا ستائے ہوئے تھے، اوپر سے یہ جب ترمیم آئی ہے تو بڑے اچانک سے آئی، فوراً اس کا معاملہ ہوا. اینڈ لوگوں کو، اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف آر ایکچولی اپوز ٹو اٹ، چاہے وہ آپ کا ہمارے طور پہ جو لبرل طبقہ ہے وہ بھی کائنڈ آف تپا ہوا تھا، جو لوگ آپ ویسے دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ایک لالسنس کریٹ ہوئی بھی تھی ملک کے اندر، وہ اس میں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ مزید اضافہ ہو گیا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی ضیاء بھائی بالکل. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ان اسلامک ہونے کی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر مفتی تقی عثمانی جیسے مفتی یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو اسلامک کوڈ کو فالو کرنا، اسلام کے اسپرٹ کو برقرار رکھنا، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی سیکولر لا بنا دیں پاکستان میں اور وہ اسلامک ٹیچنگز کے ساتھ کانفلکٹ کر رہا ہو، تو وہ لا ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. خود کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی پروویژنز موجود ہیں، ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ موجود ہیں، جو کہتی ہیں کہ قرآن اینڈ سنہ کے اسپرٹ کے اگینسٹ بھی آپ نہیں جا سکتے. یعنی کوئی بات اگر بے شک ایکسپلیسٹلی قرآن اینڈ سنہ کے اندر مینشن نہیں ہے، لیکن اوور آل جو اسلامک اسپرٹ ہے اسلامک ٹیچنگز کا، اس کے اگینسٹ جاری ہے، تو وہ بھی آپ لیجسلیٹ کر کے یا کسی بھی قسم کی پالیسی اس تک نہیں بنا سکتے. تو فرسٹ آف آل دس از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور جب دیکھا جائے تو دیکھیں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ لائف ٹائم امیونٹی لے کر اللہ کے ہاں بھی امیونٹی لے لیں گے؟ نہیں، آف کورس ناٹ. تو یعنی کوئی انسان کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو مرضی کروں دنیا میں مجھے اللہ کے ہاں بھی چھوٹ ملے گی؟ تو یعنی ڈزنٹ میک سینس. تو یہ اور انصاف کے جو تمام تقاضے ہیں وہ ان سے یہ منافی ہے. بلکہ دانیہ بھائی سوری ٹو کٹ یو، اصل میں نا جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو تو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. یعنی آپ کو جو بھی بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلامی تاریخ میں آپ جب دیکھتے ہو کہ عمر بن الخطاب کا دور تھا، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو ایک بوڑھی عورت بھی سوال کر لیتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ حق مہر جو ہے وہ لمٹ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. تو آپ نے تو فوراً ہی سیدنا عمر نے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ رجوع کیا اور چینج کیا کہ میں عورت ٹھیک کہہ رہی ہے اور میں غلط جو ہے نا میں نے غلط کہا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہوا جب آپ نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جو کہ ساروں کے اندر مال غنیمت تقسیم ہوا، تو ان کے حصے میں یعنی سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا سا کپڑا آیا. تو سیدنا عمر جو کہ کافی ٹال تھے ان کا پورا سوٹ سلا ہوا تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ بھئی ہمارے پاس تو تھوڑا سا کپڑا ہے، آپ کے پاس اتنا کیسے آ گیا؟ سیدنا عمر نے چپ کر کے عبداللہ بن عمر جو ان کے صاحبزادے تھے ان کو جو ہے وہاں پہ سامنے کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو میرے حصے میں آیا تھا وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا ہے، تو ٹیکنیکلی جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی میرا ہی تھا جو میں نے ان کو گفٹ کیا ہے. سو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو دین ہے وہ تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے کہ جو لیڈر بھی ہے اس سے بھی اگر آپ سوال کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیتا ہے. اور جب سیدنا عمر ابن الخطاب پاور میں آئے تھے تو آپ نے یہ تاریخی کلمات جو ہے وہ ادا کیے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی گال کو جو ہے نا زمین پر رکھتا ہوں تمہارے لیے. یعنی کہ اگر جو لوگ تو ٹائرنٹس ہوں گے، جو اپریسو ہوں گے، وہ تو میرے جوتے کے نیچے ہوں گے، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا.
اور جو ویسے میرے اپنے جو مطلب میرے جو اپنے رعایا ہے, جو میرے لوگ ہیں, ان کے لیے میں اپنا گال زمین پہ رکھتا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جو ہے نا یوفرات کے دریا پر بھی کتا مر جاتا ہے تو عمر اس کا رسپانسبل ہوگا. یعنی یہاں تک آپ نے کہا کہ ایک ایک چیز کا میں اکاؤنٹیبل ہوں, اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ مجھے پکڑیں. تو یہ جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ جی ایک بندہ ٹوٹلی بری ہو جائے, یہ آئی تھنک ہماری جو آئین ہے اس میں جو ہمارا پریمبل سیکشن ہے جو کہتا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اینڈ جس طرح آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ نو laws can be made in this country which are repugnant to قرآن and سنہ, یعنی قرآن اور سنہ کے خلاف جو ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ اسپرٹ کے خلاف بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو جب آپ ایسے کرتے ہو کہ جی کچھ لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ جی آپ کو تو کلین چٹ ملی ہوئی ہماری طرف سے, آپ کے اگلے پچھلے معاف ہو گئے, تو یہ جو ہے نا ہماری اسپرٹ کے خلاف ہے. اور مجھے جو اصل ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے. نہیں, اس کے پیچھے سائیکالوجی دیکھنا ضیاء بھائی, آپ یعنی بالکل سمپل ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ, ایک انسان, چھوڑ دیں وہ کون ہے, ایک انسان لائف ٹائم امیونٹی مانگ رہا ہے, اس کا مطلب اسے غلط کام کرنے ہیں. یعنی لائف ٹائم امیونٹی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ لا ہے صحیح ہے, اس کے اندر آپ کچھ ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہو, آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کے اوپر لا کی گرفت ہوگی, تو آپ امیونٹی مانگ رہے ہو. تو اس کی سائیکالوجی ہی غلط ہے. اچھا چلو جو بھی ہوا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں. ویسے تو بہت ڈیٹیلڈ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں, لیکن 4 میرے خیال میں ایسی چیزیں ہیں ضیاء بھائی جو اس کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک برڈز آئی ویو مل جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے ضیاء بھائی چند افراد کو امیونٹی ملی ہے, جس میں آپ کی ملٹری کمانڈ ہے اور اس میں آپ کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر اور گورنرز جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک وہ عہدے پہ رہیں گے یہ ان کو بھی امیونٹی حاصل ہوگی, لیکن اٹس ناٹ اے لائف ٹائم امیونٹی. وہ جیسے ہی ریٹائر ہوں گے تو ان کی امیونٹی ختم ہو جائے گی. ایک یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہوگی کہ ملٹری کے سرٹن رینکس کو انہوں نے فار لائف کیا ہے, ایکسٹینڈ کیا ہے, اور وہ ہے بیسیکلی 5 اسٹار. اگر کوئی بھی آرمی, نیوی یا پھر ایئر فورس سے 5 اسٹار رینک تک پہنچ جاتا ہے تو وہ دیٹ پرسن شیل ریمین ان یونیفارم فار لائف. اس کا ویسے کیا مطلب ہے یونیفارم فار لائف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آر دے اسٹل پارٹ آف دی ملٹری اور ناٹ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب یہ تو میرے خیال میں رولز جب بنیں گے, آرمی رولز, کیونکہ ابھی ویگ ہے, ہاں ابھی کوئی لیجسلیشن آئے گی, ابھی اس میں تو بہت ساری چیزیں ویگ ہے, وہ آگے چل کے ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن بھی کر لیں گے. اسی طرح ضیاء بھائی تو یہ ایک چیز رینکس ایکسٹینشن. دوسرا اس امینڈمنٹ میں ضیاء بھائی جو ہمارا ملٹری کمانڈ کا اسٹرکچر ہے, جو ہمارا بالکل اوپری سطح کا اسٹرکچر ہے, اس کو بالکل انہوں نے چینج کر دیا ہے. جیسے کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ آ گئی ہے, جیسے چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں اضافی ہیں. اس سے پہلے جوائنٹ چیف ہاں وہ ہوتی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا, وہ 27 نومبر سے ختم ہو جائے گی. اس کی جگہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ آ گئی ہے, جس کے پاس نیوکلیئر اور یہ ساری چیزیں اس کمانڈ کے انڈر ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو چیز کی ہے کہ چیف آف دی ڈیفنس جو ہوگا وہ آرمی سے ہی ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جوائنٹ اسٹاف کمیٹی تھی اس میں تینوں فورسز کے لوگ آ سکتے تھے, تو اب اس کو بھی انہوں نے اس پہ بھی حد لگائی ہے. تو یہ چیز ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز, آپ کا جو پورا آپ کا ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم تھا وہ ہے بالکل سپریم کورٹ والا, اس کو بالکل بدل دیا گیا. اچھا ضیاء بھائی دس از ویری امپورٹنٹ. آپ بھی ماشاءاللہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے بھی ہیں میرے خیال میں, یا اکثر یعنی ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سیپریشن آف پاورز کا. جی بالکل صحیح ہے. اور سیپریشن آف پاورز میں جوڈیشری, لیجسلیچر اور آپ کے ایگزیکٹو کی بات کی جاتی ہے. بعض اوقات میڈیا کو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے, اور پھر اسی طرح ذرا انکنونشنل اگر اس میں جایا جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈالتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مل کر اسٹیٹ کا نظام چلاتی ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو چیک بھی کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو سیپریشن آف پاورز کی ایکویژن ہوتی ہے, یہ ہر کنٹری کی, ہر اسٹیٹ کی تھوڑی مختلف ہوتی ہے, اپنے حساب سے انہوں نے بنائی ہوتی ہے. ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ ہے نا, ان دونوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ان دونوں سے پہلے جو ہماری ایکویژن تھی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. جیسا کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہماری سیپریشن آف پاورز کی ایکویژن ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. 18th امینڈمنٹ میں ڈیولوشن آف پاور آ گئی, آپ کے صوبے بہت زیادہ امپاور ہو گئے, آپ کے پریزیڈنٹ نے بہت ساری پاورز. پھر اس کے بعد 19th امینڈمنٹ آ گئی. تو یہ 18th اور 19th امینڈمنٹ نے ایک نئی ایکویژن کریٹ کی تھی.
26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ نے اس ایکویشن کو چینج کر دیا ہے. اب آپ کی جو جوڈیشری ہے نا وہ تو ٹیکنیکلی آپ سمجھ لیں کہ وہ پپٹس بن گئے, یعنی